والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل ملائكة المقربين إلى يوم الدين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب مکرم رسول معظم باعث تخلیق کائنات باعث ارض و سما حضور خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ذوی الاحتشام واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و سامعات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے نفس اور اس کی اقسام. اس حوالے سے جو تمہیدی گفتگو تھی یا ابتدائی باتیں تھیں روح اور نفس کے حوالے سے اور انسان کی ارتقائی منازل کے حوالے سے اور انسان کی جو تخلیق ہے وہ کس انداز سے ہوئی اور اس کا دنیا میں آنے کے جو معاملات تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں کن چیزوں کو جو ہے وہ شامل رکھا روح اور نفس، اس پر ہم نے الحمدللہ ایک تفصیلی جو گفتگو تھی وہ گزشتہ ہفتے کی تھی. آج جو ہے انسان کے لیے مقرر کی گئیں دو چیزیں، نفس اور روح میں سے ایک. نفس سے متعلق ہم انشاءاللہ کچھ تفصیلی بات کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں دو بنیادی چیزیں رکھی ہیں جس کا ذکر اس نے خود بھی قرآن میں کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ایک تقوی کی طاقت بھی رکھی ہے اور فسق و فجور کی طاقت بھی اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. اور ان دونوں طاقتوں کی نمائندگی کے لیے دو الگ الگ چیزوں کو مقرر کیا ہے. ایک چیز روح ہے کہ جو اس کی تقوی کی نمائندگی کرتی ہے، عالم ملکوت کی نمائندگی کرتی ہے یا قوت ملکوتی کی جو ہے وہ نمائندگی کرتی ہے، اور ایک ہے عالم ناسوت کی نمائندگی کرنے والی چیز اور وہ ہے نفس. انسان کی ترقی کا جو
سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ نفس سے شروع ہوتا ہے، ورنہ روح تو اس کے جب یہ اپنے ماں کے رحم میں ہوتا ہے اس وقت بھی منتقل کر دی جاتی ہے، لیکن اصل جو انسان کی ترقی کے جو منازل اور بنیاد جو شروع ہوتی ہے وہ نفس سے شروع ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ نفس کلی طور پر برائی کی دعوت نہیں دیتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نفس جب بھی مشورہ دے گا وہ برائی دے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نفس کے اندر برائی والی طاقتیں بھی ہیں اور اچھائی والی طاقتیں بھی ہیں، لیکن چونکہ نفس جو ہے وہ عالم ناسوت کی نمائندگی کر رہا ہے، اس دنیا کی نمائندگی کر رہا ہے اور اس مٹی سے بنے ہوئے وجود کی نمائندگی کر رہا ہے، تو اگر یہ کتنی اچھی چیز کی بھی نمائندگی کرے یہ ہوگی تو اسی دنیا کی نمائندگی، یہ ہوگا تو اسی مقام کا نمائندہ۔ اس مقام کی نمائندگی کے اندر کوئی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز لے لیں تو یہ تو ساری فنا ہونے والی چیزیں ہیں، تو اس جو دار فنا ہے اس کی عمدہ چیز کی بھی نمائندگی اگر نفس کرے گا تو وہ بھی رذیل ہی ہوگی، وہ بھی گھٹیا ہی ہوگی۔ تو اس کے اندر اگر یہ اچھی چیز کی نمائندگی بھی کرتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کمی اور کمزوری والی چیز ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو عالم ملکوت کی نمائندگی کرنے والی چیز ہے وہ روح، وہ ہلکی سی چیز کی بھی نمائندگی کرے گی، معمولی بات کا شعور بھی انسان کو دلائے گی، تو وہ نفس جن چیزوں کی نمائندگی کر رہا ہوگا ان سے کئی گنا اعلیٰ ہوگی۔ اچھا، اور دوسری بات جو ہے، نفس کے اندر اگرچہ اچھی چیزوں کی نمائندگی کرنے کی طاقت بھی رکھی گئی ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن یہ پھر بھی بری چیزوں کی نمائندگی زیادہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس جو ہے یہ ہمیشہ برائی کی جو ہے وہ کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ لَأَمَّارَ، یہ لازمی جو بھی حکم دے گا وہ برے کام کرنے کا ہی حکم دے رہا ہوگا، اچھی طرف جو ہے یہ لانے کی بات نہیں کرے گا۔ اب قرآن کریم کے اندر آپ اگر غور و فکر کریں تو لفظ نفس جو ہے یا انسان کی یہ طاقت کہ جو عالم ناسوت کی نمائندگی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر اس کے 3 نام ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہی والی آیت جو میں نے ابھی پڑھی، اور ایک نام اس کا سورہ فجر کے اندر آیا ہے، اور ایک نام اس کا جو ہے وہ سورہ قیامہ کے اندر آیا ہے۔ اور اگر ان 3 ناموں کو مزید آپ کھول کر جو ہے غور و فکر کر کے دیکھیں اور احادیث مبارکہ کے اندر جو نام آئے ہیں ان کو بھی لے لیں تو یہ کل نفس کی 7 قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 7 قسمیں بنتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا مرحلہ جو نفس کا ہوتا ہے وہ نفس امارہ کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ نفس امارہ کا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے یہ انشاءاللہ آگے چل کر میں بات بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو قسم آتی ہے وہ نفس لوامہ کی ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ نفس لوامہ۔ اور نفس لوامہ کے بعد جو قسم آتی ہے وہ نفس ملہمہ یا نفس ملہمہ کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ نفس مطمئنہ کا آتا ہے۔ اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے نفس کا وہ نفس راضیہ کا جو ہے وہ مرحلہ آتا ہے۔ اور اس کے بعد جو قوت آتی ہے وہ نفس مرضیہ کی قوت آتی ہے۔ اور اس چھٹے مرحلے سے پار ہونے کے بعد نفس جو ہے نفس صافیہ یا نفس کاملہ کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ پوری ایک ڈیٹیل ہے، ایک تبصرہ ہے جو صوفیہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے جو بات کرنی ہے فی الحال وہ تزکیہ نفس کے اوپر کرنی ہے۔ اب ہمارے یہاں جو چیز عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے وہ نماز، روزہ، حج وغیرہ تو کر رہے ہوتے ہیں سارے معاملات، لیکن تزکیہ نفس کے اوپر عام طور پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ آپ دیکھیے نفس چونکہ یہ عالم ناسوت کی اور زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کی نمائندگی کر رہا ہے، تو علماء فرماتے ہیں، خاص طور پہ صوفیہ نے یہاں پر یہ بات ذکر کی ہے کہ انسان کا جو نفس ہے یہ زمین کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ زمین کی مانند ہے۔ آپ اگر زمین پر کوئی چیز اگانا چاہتے ہیں تو اس کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ وہاں پر ڈائریکٹ بیج بو دیجئے، لیکن آپ جب بیج بو رہے ہوں گے تو بیج بونے سے پہلے اگر زمین کو نرم نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ چند بیجوں سے کومپل تو نکل آئے لیکن وہ تھوڑا عرصہ جو ہے باقی رہنے کے بعد جل کر ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس زمین کو پہلے نرم کریں، نرم کر کے باقاعدہ بیج بونے کی جگہ بنائیں اور اب جو ہے اس کو جو ہے پانی دینے کا سلسلہ کریں، اب جو کومپل نکلے گی وہ طاقتور ہوگی۔ پھر علماء فرماتے ہیں زمینوں کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر زمین پر جو ہے وہ عمدہ چیز ہی اگے،
بلکہ بعض جنگلی زمینیں ایسی ہوتی ہیں ان کو ایک عرصے تک نرم کرنا پڑتا ہے. آپ جتنی مرتبہ بھی اس کے اوپر بیج بوئیں ہمیشہ اس میں سے کوئی خراب چیز ہی نکل کے آتی ہے, کیونکہ وہ جنگلی جو ہے وہ زمین ہے. وہاں پر اگر آپ کو عمدہ چیز اگانی ہے آپ کو ایک طویل عرصے تک اس زمین کو نرم کرنا پڑے گا, طویل عرصے تک اس زمین کو نرم کرنا پڑے گا. اس کے باوجود جب آپ اس میں بیج ڈالیں گے تو جس چیز کا آپ نے بیج بویا ہے, جس چیز کا آپ نے بیج بویا ہے اس کے ساتھ ساتھ خودرو گھاس بھی نکلنے لگ جائے گی, جنگلی پودے بھی نکلنے لگ جائیں گے. اب جو مالی ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوگا, وہ ان جنگلی گھاسوں کو توڑ کر زمین کی ساری قوت چاہے گا کہ میری اصل بیج کے اوپر جو ہے وہ صرف ہو, ساری قوت جو ہے وہ اصل بیج کے اوپر صرف ہو. اور اگر وہ ان جنگلی گھاسوں کو بھی ساتھ ساتھ اگنے دے اور جو اس نے بیج بویا تھا وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگتا رہے, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جنگلی گھاس اس اچھے بیج کے اوپر غالب آ جائے گی. آپ چاہتے ہیں جناب, ہم جو ہے ظاہر روزہ سب نے رکھا ہوا ہے اور آج پہلا روزہ ہے, تو میں نیبو سے مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے منہ کے اندر جو ہے وہ تراوٹ آ جائے. نیبو کا جو بیج ہے آپ اگر اس کو کسی کیاری کے اندر بو دیں تو اتنی آرام سے تو اس کا ارک نہیں نکلے گا نا, وہ پہ یعنی ایسا تو نہیں کہ ابھی آپ نے بیج بویا اور ابھی اس کی کومل نکلی اور ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ کیا نام ہے ہرا, پھر تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ پیلا اور پھر تازہ نیبو نکلا اور آپ نے اس کو نچوڑا اور وہ آپ کے منہ کے اندر بالکل تراوٹ اور جو ہے اس کی ترشی آپ کے منہ کے اندر محسوس ہوئی اور آپ کو جو روزہ لگ رہا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. ایسا تو نہیں ہوگا. محسوس کیا آپ نے نیبو کا ذائقہ؟ تو ایک دم تو ایسا نہیں ہوگا, بلکہ آپ کو ایک طویل عرصے تک اس نیبو کے جو بیج ہے اس کی پرورش کرنے سے پہلے آس پاس جو خودرو گھاس اگ رہی ہے, گھاس اگ جاتی ہے کیاریوں میں, یا اگر پارک میں لگی ہوئی ہے تو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن اگر یہ فصلوں میں اگنے لگ جائے تو ساری فصل تباہ کر دیتی ہے, کیونکہ یہ خودرو گھاس ہے. کہا کہ انسان کا جو نفس ہے نا وہ بھی بالکل اسی طرح کا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. آپ اگر اس کے اندر اچھی چیز بونا چاہتے ہیں تو پہلے اس نفس کا تزکیہ کرنا پڑے گا. اس نفس کا کیا کرنا پڑے گا؟ تزکیہ کرنا پڑے گا, اس کو صاف کرنا پڑے گا. جب تک آپ نفس کی اس زمین کو صاف نہیں کریں گے, آپ کتنا ہی اچھا بیج کیوں نہ بو دیں اور کتنی ہی اچھی کھاد اس کو کیوں نہ دے دیں اور کتنے ہی اچھے چشمے اور نہر کا پانی اس کو کیوں نہ دے دیں, کہیں نہ کہیں جا کر اس کی گندگی آپ کے ان پودوں کو خراب کر دے گی, آپ کے اس پھل کو خراب کر دے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک بڑی تعداد کو دیکھا ہوگا, وہ نمازیں بھی پڑھتی ہے, روزے بھی رکھتی ہے, حج بھی کر رہی ہے. بھائی آپ نمازیں بھلے پڑھتے رہیں, حج آپ کرتے رہیں, ایک عرصے تک ولایت کے مرتبے پر نہیں جا رہے ہوتے. نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم نے دیکھے کئی بزرگ ہیں ماشاءاللہ, سفید داڑیاں ان کی ہو گئی, کوئی 80 سال کا ہے, کوئی 90 سال کا ہے, کوئی 100 سال کا بھی ہے, لیکن وہ روحانیت ان کے اندر پیدا نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں بچپن سے لے کے نماز تو اب تک پڑھ رہا تھا, روزے تو ہر سال یہ رکھتا آیا ہے, بلکہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے. ماں بدولت کی عمر اگر 100 سال ہے تو 80 تو حج کی ہیں اس نے, 1000 عمریں کر چکا ہے. روحانیت پیدا نہیں ہو رہی. وہ بھائی روحانیت اگر پیدا کرنی ہے تو نفس کے اندر جو گندگی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. نفس کے اندر اگر گندگی موجود رہے, آپ کتنا ہی اچھا بیج بوتے رہیں, وہ آپ کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوگا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی روحانیت اور آپ کی نیکیاں اور آپ کے اعمال جو ہے آپ کو ولایت کی منزل کے اوپر لے کے چلے جائیں, تو پہلے آپ کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہوگا. ساری چیزوں سے زیادہ بنیادی چیز جو ضروری ہے وہ نفس کا تزکیہ ہے, اور اس کا پہلا مرحلہ تو ایمان ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد ایمان لانے کے بعد مسلمان عجیب و غریب معاملات کے اندر پڑھ کر اپنے نفس کو جو ہے وہ خراب کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی جو بنیاد بیان کی گئی ہے, سورہ جمعہ اٹھا لیں اور یہ سورہ آل عمران اور دیگر آیتوں کے اندر جب بیان ہوا, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, یہ تزکیہ کرتے ہیں, دل کو صاف کرتے ہیں. اور جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے, تزکیہ نفس ہو جاتا ہے اور برائیاں دل میں سے ختم ہو جاتی ہیں, تو جو بات اس کو 1000 نوافل پڑھنے سے نہیں مل رہی تھی وہ 2 سجدوں میں حاصل ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں زمین اگر نرم ہو جائے, زمین اگر نرم ہو جائے, اب آپ اس کے اوپر کوئی ناقص بیج بھی بوئیں گے نا, کیونکہ زمین طاقتور ہے, اب آپ اس کے اوپر ناقص بیج بھی بوئیں گے, وہ عمدہ
پھل آپ کو پیش کرے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ خود طاقتور ہو چکی تھی. انسان کے نفس کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح کا ہے. اگر یہ گندا ہے تو کتنی ہی اچھی چیز بولتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، حج کرتے رہیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ہاں ثواب جمع ہوتا رہے گا. ثواب ایک الگ چیز ہے، روحانیت ایک الگ چیز ہے. آپ کا نامہ عمل پڑھتا جا رہا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، ثواب مل رہا ہے آپ کو، نیکیاں بھی مل رہی ہیں. لیکن بنیاد جو چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے روحانیت. روحانیت آپ کو حاصل نہیں ہو رہی ہوگی جب تک کہ وہ دل کا گند ختم نہیں ہوگا. تزکیہ نفس آپ نہیں کریں گے جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا، آپ کی کوئی نیکی آپ کو فائدہ نہیں دے گی. اور اگر تزکیہ نفس ہو گیا، پھر حضور نے کیا فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو مٹھی بھر جو صدقہ کریں تو دوسرا مسلمان احد پہاڑ کے جتنا جو ہے وہ جو کا ڈھیر صدقہ کرتے، اس کے مٹھی بھر ڈھیر کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ مٹھی بھر صدقہ کر رہا ہے اور وہ ایک احد پہاڑ کے جتنا جو ہے جو صدقہ کر رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں برابر نہیں ہو سکتا. بظاہر کیا لگ رہا ہے بھائی، یہ تو برابر کیا، مقابلہ ہی کوئی نہیں. مٹھی کہاں اور احد پہاڑ کہاں؟ وہ کتنا منزل، کتنا جو ہے وزنی پہاڑ ہے، اور اس کے جتنا جو آئے گا کتنا جو ہے وہ فائدے مند ہوگا اور کتنی بڑی تعداد میں ہوگا. اور اس کا مٹھی بھر جو، اس سے تو ایک وقت کی جو ہے وہ روٹی نہ بنے. لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں، یہ مٹھی بھر جو اس کے احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو جائے گا. یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تزکیہ حضور نے خود کیا ہے. تزکیہ نفس حضور نے ان صحابہ کا خود کیا. تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ مٹھی پر جو ہے وہ صدقہ کرے، اور دوسرا کوئی مسلمان جو میری صحبت میں نہیں رہا، وہ اگر احد پہاڑ کے جتنا جو ہے وہ صدقہ کرتے، جو وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو تزکیہ نفس اتنی بنیادی چیز ہے کہ آپ 80 حج کر لیں، 1000 عمرے کر لیں، آپ زکاتیں دیتے رہیں، آپ نوافل پڑھتے رہیں، سب کچھ آپ کرتے رہیں، لیکن اگر تزکیہ نفس نہیں ہے تو دوستوں یقین کیجئے یہ چیزیں آپ کے اندر روحانیت پیدا نہیں کریں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گی، فائدہ اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن یہ چیزیں آپ کے اندر روحانیت پیدا نہیں کریں گی. اللہ تبارک و تعالی نے بھی تزکیہ نفس کے حوالے سے بڑی زبردست جو ہے وہ بات ارشاد فرمائی سورہ شمس کے اندر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے نفس کے اندر اچھائی کرنے کی طاقت کو بھی رکھا ہے اور برائی کرنے کی طاقت کو بھی رکھا ہے. اچھائی کرنے کی طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے اور برائی کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے. اور اچھائی کس طرح کی ہے اور برائی کس طرح کی ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سورہ آل عمران میں اس آیت کی تفصیل کر کے بیان فرمایا. اور اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، لوگوں کے لیے دنیا کو خوبصورت بنا دیا ہے. دنیا کو خوبصورت بنا دیا ہے. ان کو جو چیزیں خوبصورت لگتی ہیں اللہ نے وہ دنیا کے اندر ان کے لیے رکھی ہیں. ان کو صنف مخالف کی جو محبت ہے اور اس کی خواہش ہے، یہ اس کی طرف جاتے ہیں، اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے. اب وہ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کے اندر صنف مخالف کی جو ہے وہ محبت رکھی ہے. فرمایا والبنین، بیٹوں کی محبت ہم نے رکھی ہے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی ہم انسانوں کے لیے رکھتے ہیں. والخیل المسومۃ والانعام، اور ہم نے ان کے لیے طرح طرح کا جو ہے وہ مال و دولت رکھا ہے، گھوڑے رکھے ہیں، ہم نے ان کے لیے سواریوں کے لیے بہترین جو ہے وہ گاڑیاں رکھی ہیں، اور ہم نے ان کے لیے جو ہے بہترین آسائشیں رکھی ہیں. یہ سب ان کے لیے مقرر کیا ہے. لیکن اگر یہ اس کے اندر پڑ جائیں گے تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، یہ ساری چیزیں ان کو فسق و فجور میں ڈالنے والی ہوں گی. یہ ساری چیزیں ان کو فسق و فجور میں ڈالنے والی ہوں گی. اچھا پھر کیا کیا جائے؟ اس کے مقابلے میں کن چیزوں کو جو ہے وہ حاصل کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کی اگلی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ بتاؤ. یعنی یہ تو دنیا کا مقابلہ کروایا، دنیا کی جو ہے بنیادی نعمتوں کو ذکر کیا. انسان دنیا کے اندر 3 چیزوں کو جو ہے بڑا پسند کرتا ہے. ایک صنف مخالف کی محبت کو بڑا پسند کرتا ہے، مرد ہے تو عورت سے محبت کو پسند کرتا ہے، عورت ہے تو مرد سے محبت کو پسند کرتی ہے. دوسرا اولاد کو بڑا بندہ جو ہے وہ پسند کرتا ہے، اولاد سے بہت محبت کرتا ہے، وہ بیٹا ہو بیٹی ہو. قرآن نے تو ایک اعلیٰ درجہ جو ہے وہ بیان کیا، فرمایا بیٹوں سے محبت کرتا ہے.
اور تیسری چیز جو ہے وہ دنیا کے اندر انسان مال سے محبت کرتا ہے، اور مال سے پہلے بھی ایک چیز بیان کی، فرمایا کہ اپنی سواری کو بڑا پسند کرتا ہے، اپنے گھر کو بڑا پسند کرتا ہے۔ ان تین چار چیزوں کو بنیاد بنا کر اللہ تبارک و تعالی ان کے مقابلے میں آخرت کی چیزوں کو گنواتا ہے۔ فرمایا قل، اے محبوب آپ حقیقت بیان کیجئے۔ حقیقت کیا بیان کی؟ اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكَ، کیا میں ان چیزوں سے زیادہ بہتر چیزوں کی خبر نہ دوں؟ ان چیزوں سے زیادہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ صنف مخالف کی محبت سے زیادہ اچھی محبت جو ملنے والی ہے، اولاد کی محبت سے زیادہ اچھی محبت ملنے والی ہے، اور دنیاوی آسائشوں سے زیادہ اچھی آسائشیں ملنے والی ہیں، کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں؟ حضور اب یہ سوال کر کے ارشاد فرماتے ہیں آگے، اور وہ چیزیں للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے ہوں گی کہ جو اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہوگا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو دنیا کے اندر اپنے گھر پسند تھے، بہترین گھر ان کے لیے وہاں مقرر کیے ہوئے ہیں۔ انہیں جو ہے صنف مخالف کی محبت ان کو جو ہے وہ رکھتی تھی، تو ان کے لیے بہترین نعمتیں وہاں پر جمع کر کے رکھی ہیں۔ ان کو جو ہے یہاں پر اچھے گھروں کے اندر رہنا پسند تھا، ہم نے وہاں پر ان کے لیے اچھے گھر رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں ملیں گی اس کو کہ جو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے اندر دوسرے جز وَتَقْوَاهَا کو اختیار کرے، اور تقوی کو اختیار کر کر کیا کرے؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اپنا تزکیہ کرے۔ جب یہ اپنا تزکیہ کر لے گا، اپنے دل کی جو زمین ہے اس کو صاف ستھرا کر لے گا، اب اس کا عمل تھوڑا ہوگا، فائدہ اس کو زیادہ ہوگا۔ اب یہ جو ہے دنیا کے اندر لگنے کے بجائے آخرت کی طرف متوجہ ہوگا۔ جب یہ دنیا میں لگنے کے بجائے آخرت کی طرف متوجہ ہوگا تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو اپنا تزکیہ نفس کرنے کے اندر مشغول ہے، اس کو دنیا کی ساری چیزیں حقیر نظر آنے لگ جائیں گی، اور دنیا کی طرف اس کا دل جانے سے جو ہے وہ رک جائے گا، اور یہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کا نفس امارہ مر چکا ہوگا، اس کا نفس امارہ جو ہے وہ مر چکا ہوگا۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا آگے چل کے بات بیان کرتا ہوں کہ نفس امارہ، کیونکہ یہ بنیادی ایک اسٹیپ ہے انسان کے لیے، جب بھی انسان سلوک کی منازل کی طرف بڑھنے لگتا ہے، تزکیہ نفس کے اندر مشغول ہونے لگتا ہے، تو سب سے پہلا مرحلہ جو اسے فیس کرنا پڑتا ہے وہ نفس امارہ کا ہوتا ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمارا نفس نفس امارہ ہے، ہمارا نفس نفس لوامہ ہے، ہمارا نفس نفس ملہمہ ہے، ہمارا نفس نفس مطمئنہ ہے، ہمارا نفس جو ہے وہ نفس راضیہ ہے، نفس مرضیہ ہے، نفس جو ہے صافیہ ہے، کاملہ ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ آگے والے نفسوں کی طرف جانے سے پہلے سب سے بنیادی نفس کی صفات کے اوپر غور کرو۔ سب سے بنیادی نفس کی جو صفات ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ ان میں سے چند صفات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، اب وہ صفات جو ہے وہ اذان کے بعد میں بیان کرتا ہوں، درود شریف پڑھیں اور اذان سنیں۔ نفس کی صفات میں جو ہے وہ بیان کر رہا تھا، نفس امارہ کی صفات، یہ ایک اپنا جائزہ لینے کے لیے کہ اگر یہ صفات کسی کے اندر پائی جاتی ہیں یا ان میں سے ایک صفت بھی کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کا نفس نفس امارہ ہے۔ اور نفس امارہ کن کن شکلوں میں جو ہے وہ عالم امثال کے اندر متشکل ہو کے آتا ہے، میں جلدی جلدی جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں، اور پھر جو ہے انسان دعا کرے کہ یہ نفس جو ہے میرا ختم ہوگا، نفس لوامہ کی طرف سے تو کم سے کم بڑھے۔ نفس امارہ ہمیشہ برائی کی دعوت دے گا، نفس امارہ جو نفس لوامہ جو ہوگا وہ آپ کو نیکی کرنے پر ابھارے گا، اور پھر اس سے آگے جائیں گے تو نفس مطمئنہ بنے گا، نیکی نہیں کریں گے تو سکون نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ نفس امارہ کی ایک صفت کنجوسی اور بخل ہے، جو کنجوس ہے، بخیل ہے، فرمایا کہ اس کا نفس نفس امارہ ہے۔ اس کی ایک صفت حرص، طمع اور لالچ ہے، پیسے کی لالچ، مال و دولت کی لالچ، ہر چیز کے مل جانے کی لالچ، یہ کیوں نہیں ہے میرے پاس، وہ کیوں نہیں ہے میرے پاس۔ کہا کہ یہ جس کے اندر ہے یہ بھی، اس کا نفس بھی جو ہے وہ نفس امارہ ہے۔ اسی طرح بدی کی رغبت، یعنی گناہ اچھے لگتے ہیں، گناہوں کی طرف جانا اچھا لگتا ہے، اور جو ہے اس طرح کے کام کرنا اچھا لگتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے ایذا کا سبب بنتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مزاج ہوتا ہے ان کا، تو فرمایا کہ یہ نفس امارہ ہے۔ اسی طرح بے وقوفی، یہ بھی نفس امارہ کی ایک بنیادی نشانی ہے، بے وقوفی۔
ایک بہت بڑی تعداد بے وقوف ہے، بہت بڑی تعداد واقعی بے وقوف ہے. جہاں پر اسٹینڈ لینا ہے وہ نہیں پتا، وقت گزرنے کے بعد سوچتے ہیں یار یہ کر لیتا تو وہ بہت اچھا ہوتا. تو یہ قرآن پاک کی آیات سے نکالی ہوئی ہیں ساری چیزیں. تو ایسے وقت میں کہا جاتا ہے کہ وہ تھپڑ کے جو لڑائی کے وقت یاد نہ آئے نا اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. تو بے وقوف وقت کے اوپر جو ہے وہ ایک محاورہ میں نے بیان کیا تھا، اس کو آپ نے نہیں لینا اس طرح. وقت کے اوپر اگر کوئی اسٹینڈ نہ لے سکے، فیصلہ نہ کر سکے، وہ جو ہے بے وقوف ہے، اور یہ جو ہے نفس امارہ کا جو ہے وہ حامل ہے. اس کے آگے ہے جہالت ہے، حسد و اناد ہے. ظاہر ہے وقت نہیں ہے ورنہ میں ہر ایک کی جو ہے وہ ڈیٹیل کرتا. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ عالم امثال کے اندر، عالم امثال سے مراد خواب کے اندر یہ چیزیں لوگوں کو الگ الگ جانوروں کی شکل میں بدل کر نظر آتی ہیں. اب ہر بندہ یہ غور کر سکتا ہے کہ مجھے کیا چیزیں خواب میں نظر آ رہی ہیں. میں سب کی تعبیرات نہیں بیان کر رہا، لیکن اگر وہ شخص یہ چیزیں کثرت سے دیکھتا ہے تو یقین کیجئے کہ یہ اس کے نفس امارہ ہے جو اس جانور کی صفت سے زیادہ بڑھ کر اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. نمبر 1، اگر خنزیر سور کوئی خواب میں دیکھتا ہے، لوگ آتے ہیں تعبیریں پوچھنے، سور دیکھا تھا ہم نے، تو اگر کوئی سور خواب میں دیکھتا ہے تو فرمایا کہ یہ حرام خوری کی نشانی ہے، حرام خوری کی نشانی ہے. اگر کوئی کتا خواب میں دیکھتا ہے، یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں آگے، حضرت کتا دیکھا تھا، کتا ہمارے گلے پہ چڑھا ہوا تھا، کتا ہمارے اوپر بھونک رہا تھا، کتا جو ہے کیا نام ہے ہمارے گھر کے اوپر منہ کر کے بھونک رہا تھا. تو بھائی یہ بھی جو ہے نفس امارہ کی ایک نشانی ہے. کتا یہ نفس امارہ کا یہ جو وصف ہے، غیظ و غضب اگر کسی کے اندر ہے تو نفس امارہ کا یہ وصف اس کو عالم امثال میں خواب کے اندر ایک توجہ دلانے کے لیے کتے کی شکل میں آ جاتا ہے کہ تم نے یہ چیز اپنی ختم کرنی ہے. اگر کوئی کتا خواب میں دیکھ رہا ہے تو وہ غیظ و غضب اس کے اندر بھرا ہوا ہے، بے جا وہ غصہ کرتا ہے. اگر وہ خواب کے اندر ہاتھی دیکھتا ہے تو اس کے اندر تکبر اور غرور بھرا ہوا ہے. اگر جو ہے وہ خواب کے اندر سانپ دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر منافقت بھری ہوئی ہے. اگر اس کے جو ہے خواب کے اندر بچھو دیکھتا ہے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے، العیاذ باللہ تعالی. اگر یہ خواب میں چڑیا دیکھتا ہے، جوں دیکھتا ہے، کھٹمل دیکھتا ہے، پسو دیکھتا ہے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس کے اندر بری عادات موجود ہیں، بد اخلاق ہے، یہ بری عادات ہیں. اوپر سے بھلے کچھ بھی بنا ہوا ہو لیکن اس کی طبیعت کے اندر ہوتا ہے نا، بعض اوقات موٹیویٹ جو ہے اسپیچ سن کر ایک ذہن بنتا ہے جناب اب یہ نہیں کرنا، یہ آپ نے نہیں کرنا، یہ وقتی طور پر ایک مائنڈ چینجنگ ہوتی ہے، لیکن نفس اندر سے وہی گندا ہوتا ہے. وقت بدلے گا دوبارہ انسان اس کے اوپر آ جائے گا. تو اصل بنیاد کیا ہے؟ نفس کو صاف کریں. تو فرمایا کہ یہ جو ہے کیا نام ہے ناپسندیدہ عادات کی نشانی ہے، چڑیا کا دیکھنا، جوں کا دیکھنا، اس طرح کے حشرات کا دیکھنا. اسی طرح بیت الخلا دیکھنا، یہ دنیا سے محبت کرنے کی جو ہے وہ نشانی ہے، دنیا سے بندہ محبت کرتا ہے. اسی طرح شراب کا پینا یا چکھنا خواب کے اندر، یہ حرام کاری اور حرام خوری کے اندر مبتلا ہونے کی نشانی ہے. شراب جو ہے شراب کو صرف دیکھنا یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس کو حرام کام بڑے اچھے لگتے ہیں، اس کا نفس حرام کاموں کی طرف جا رہا ہے. اسی طرح صرف شراب خانے کو دیکھنا کہ جناب یہ جو ہے ایک مے خانہ ہے، شراب خانہ ہے، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس کے دماغ میں گندے خیالات موجود ہیں. تو یہ سارا نفس امارہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عالم امثال میں، عالم رویہ میں اور خواب میں جا کر اس کو جانوروں کی صفات سے متصف کر کے دکھایا جاتا ہے، ان کی شکلوں میں جو ہے اس کو ڈھال کر دکھایا جاتا ہے. اس کے اندر جس جانور کی صفات موجود ہوں گی وہ جانور اس کے خواب میں آئے گا. ایک جو ہے وہ پیر صاحب کا واقعہ یاد آ رہا ہے، انہوں نے لکھا کتاب کے اندر، لکھتے ہیں کہ ایک میرا جو مرید تھا، وقت نہیں ہے، میرا مرید جو تھا وہ جو ہے کیا نام ہے بڑا مجھ سے اصرار کرتا تھا، جناب مجھے دیکھنا ہے کہ لوگوں کس طرح جو ہے وہ خنزیر کی نشانی نظر آ رہی ہوتی ہے، کس طرح سانپ کی نشانی نظر آ رہی ہوتی ہے، کس طرح کیا چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. تو حضرت اس کو ٹالتے رہتے تھے. ایک دن جو ہے اس نے بڑا اصرار کیا تو حضرت نے اپنی ٹوپی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی. اب جب اپنی ٹوپی اتار کے اس کے سر پہ رکھی تو بھائی وہ تو بازار کے اندر اگر چل رہا ہے تو کبھی جو ہے یہاں چھلانگ مارے، کبھی وہاں چلا جائے، کبھی وہاں چلا جائے، کبھی وہاں چلا جائے، کبھی اس کا کتا جو ہے کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لے، کبھی جو ہے سور اس کا گلا پکڑ لے، کبھی جو ہے کوئی سانپ اس سے آ کے لپٹ جائے، کبھی کچھ ہو کر عجیب تماشا اس نے جو ہے وہ لگا دیا. اس کو یہ نظر آ رہا تھا. حضرت نے وہ ٹوپی اتار لی اس کے سر سے اور اپنے سر پہ رکھی. کہا کہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ کہا کہ حضور میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، کبھی کتا
یہاں سے پکڑتا ہے, کبھی سور گلا پکڑ لیتا ہے, کبھی اژدہا آ جاتا ہے, کبھی کوئی کچھ کرتا ہے, کبھی کوئی کچھ کرتا ہے. آپ نے جیسے ہی ٹوپی اتاری ہے تو سارے انسان کے بچے تھے. جس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا وہ مجھے کتا ہو کے نظر آ رہا تھا, کسی نے میرا گلا پکڑ. یہ حقیقت میں اس کو چیزیں نظر آ رہی تھی اور وہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا, ڈر رہا تھا ان سے. حقیقت میں وہ انسان تھے. اگر کوئی منافق تھا تو وہ سانپ کی شکل میں اسے نظر آ رہا تھا. اگر کوئی جو ہے وہ حرام خور تھا تو وہ جو ہے اسے سور کی شکل میں نظر آ رہا تھا. اگر کوئی جو ہے غصے اور غیظ و غضب والا تھا وہ اسے جو ہے وہ کتے کی شکل کے اندر نظر آ رہا تھا. اگر کوئی منافق تھا تو اسے وہ سانپ کی شکل میں نظر آ رہا تھا. یہ سانپ, کتے, بھیڑیے, یہ سب لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں, سب موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے. ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی ورنہ تو معاملہ خراب ہو کے رہ جائے. ہمیں بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں تو وہ ہمیں کتے کی شکل میں نہ دیکھے. ہم اگر کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جائیں تو وہ ہمیں سانپ کی شکل میں نہ دیکھے. ہمارے اندر منافقت نہ ہو, ہمارے اندر بے جا غیظ و غضب اور غصہ نہ ہو, ہمارے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے تکبر نہ ہو, غرور نہ ہو, خود پسندی نہ ہو, دنیا کی محبت نہ ہو. وہ اللہ والا کچھ نہیں کرے گا, وہ کچھ نہیں کہے گا, وہ آپ کے اوپر بلکہ آپ کے حق میں دعا کرے گا کیونکہ اس کا ظرف ہے. یہ تو اس مرید کا ظرف نہیں تھا نا, جبھی تو یہ اتنا گھبرا گیا. اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ ظرف دیتا ہے, اپنے بندوں کو ظرف دیا ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں اور اس کو محفوظ رکھتے ہیں لوگوں میں, جو ہے وہ عام نہیں کرتے چیزوں کو کیونکہ وہ ستار ہے. اور یہ چیزیں ہم بھی ایک دوسرے کے اندر محسوس نہیں کر سکتے, دیکھ نہیں سکتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ستار ہے, اس نے پردہ رکھا ہوا ہے. اگر یہ پردہ ہٹ جائے نا تو یقین کیجئے دوستوں میاں بیوی کے رشتے ختم ہو جائیں. اولاد اپنے باپ کو سور کی شکل میں دیکھ رہی ہو کہ میرے باپ کے اندر سوروں والی عادات موجود ہیں. کوئی باپ جو ہے اپنے بیٹے کو سانپ اور کتے کی شکل میں دیکھ رہا ہو. ہم یقین کریں یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں بندہ کیا بیان کرے. اپنے آپ کے اندر اگر جھانکتے ہیں تو کہاں منافقت نظر آتی ہے, کہاں کچھ نظر آتا ہے, کہاں کچھ نظر آتا ہے. یہ واقعی اگر چیزیں ختم نہ کی تو دنیا میں ہماری شکل تو انسان کی ہے لیکن اندر جو نفس ہے وہ کتا ہے, اندر جو نفس ہے وہ سانپ ہے, اندر جو نفس ہے وہ ہاتھی بنا ہوا ہے, اندر جو نفس ہے وہ جو ہے سور بنا ہوا ہے, اندر جو نفس ہے وہ جو ہے عجیب و غریب درندگی والے جو ہے اوصاف اس کے اندر موجود ہیں. تو حضور اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا, کامیاب وہ ہوگا کہ جو اپنا تزکیہ کرے گا. حج عمرے وغیرہ ٹھیک ہے کرنے چاہیے لیکن یہ صرف ثواب جمع کرنے کا باعث بنیں گے. اگر نفس صاف نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تمہارے نفس کی مثال زمین کی طرح تھی اور زمین کے اوپر بھی پھل موسم کے اعتبار سے اگتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ اچھے پھل اگانے کا مہینہ ہے نفس کی زمین کے اوپر. آج پہلا روزہ ہے تو ایسا نہ ہو کہ آج ہی ساری توجہ روزے کے اوپر دی جائے اور جو ہے آخری روزے میں وہ حالت ہی نہ ہو. لوگوں نے جو ہے وہ رحمت رمضان کی پوسٹ یوں بنا کر پیش کی. میرے پاس ایک بندہ آیا, آ کر کہتا ہے جناب اس کی جو ہے وہ پروف ریڈنگ کر دیں. پوسٹ لکھی تھی اس نے, تو میں نے کہا دکھائیے. اب وہ پروف ریڈنگ تو میں کیا کرتا, میں نے کہا یہ جو آپ نے رحمت رمضان کے نیچے کھجوریں, دودھ, شربت اور یہ جو ڈشز بنائی ہیں کیا رحمت کا یہ تھا مطلب؟ رمضان ایک رحمت ہے اور رحمت کا مطلب کھانا پینا ہوتا ہے. رحمت کو جو وہ پیش کر رہا ہے, پریزنٹ کر رہا ہے اور لوگوں کے سامنے وہ جو کیا نام ہے اس کو پلے کر رہا ہے کہ جناب یہ رحمت ہے, یہ رحمت والا مہینہ ہے. اب رحمت کو اس نے دکھایا کیسے؟ سمجھ رہے ہیں جو میں چیز کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ سائن لینگویج کہلاتی ہے نا, کس طرح جو ہے وہ دکھا رہا ہے. اس نے جناب وہ رحمت کو کھجور کی صورت میں دکھا دی. اور رحمت ہے یا کھانے پینے کی چیز ہے؟ عجیب مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے. وہ بھائی رمضان کھانے پینے کا نہیں, رحمت والا مہینہ ہے اور سب سے زیادہ کھایا اس مہینے میں جاتا ہے, حالانکہ یہ رحمت والا مہینہ تھا. اب چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے رحمت تو مطلب کھانے پینے کی چیز وہ کہتے ہیں نا, تو انہوں نے جو ہے وہ کھانے پینے کو جو ہے وہ فوکس کرنا شروع کر دیا. تو اپنے نفس کی اس مہینے کے اندر اصلاح کریں. اچھی چیزوں کو بوئیں گے تو اچھی چیزوں کو کاٹیں گے, بری چیزوں کو بوئیں گے تو بری چیزیں کاٹیں گے. اور اگر اس میں تزکیہ نہیں کیا, تکبر کی گھاس نہیں نکالی اور جو ہے کیا نام ہے منافقت کی جو ہے وہ گھاس نہیں نکالی اور جو ہے بری چیزوں کا پودا نہیں نکالا, تو کبھی بھی جو ہے نیکیوں کا بیج اچھا تناور درخت نہیں اگے گا, کبھی بھی نیبو نہیں اگیں گے اس میں,
کبھی بھی جو ہے اس میں عمدہ چیزیں جو ہے وہ اگ کر سامنے نہیں آئیں گی. اگر آپ عمدہ چیزیں لینا چاہتے ہیں تو عمدہ چیزوں کے لیے بری چیزوں کو نکال کر پھینکیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسی جو ہے وہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارک میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.